غلامی۔ اماں ہم یہاں سے چلتے ہیں، بہت ہو گیا، اب تھک گیا ہوں میں ان کی غلامی کر کر کے۔ وہ چودھری خود کو سمجھتے کیا ہیں سب کو اپنا غلام بنا کر رکھ لیں گے۔ وہ غصوئی کتاب نہ لا کر غصوئی میں چلوا رہا تھا۔ اماں ڈری سہمی اسے چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ چپ ہو جا راشد، کسی نے سن لیا تو ہم پر آسمان گر جائے گا ٹوٹ کر۔ تم نہیں جانتے وہ لوگ ہمارا کیا حال کریں گے، اگر جان سے بخشے بھی جائیں تو وہ دانا پانی بند کر کے بھوکا پیاسا مار ڈالیں گے۔ ان کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کرتا ورنہ وہ زمین کے اتنی ہی گہرائی میں دفن ہو جاتا ہے۔ تمہاری طرح پرویز صاحب کا بیٹا بھی اپنے اپ میں جینے والا تھا، اسے بھی ان چودھریوں کی غلامی سے سخت نفرت تھی۔ اس نے تو سیدھا جا کر ان کی حویلی میں ہی بول دیا تھا۔ بات سنیں چودھری صاحب، محنت بھی ہم کرتے ہیں، کما کر بھی ہم لاتے ہیں، تو پھر اب ہمارے ہر چیز پر اپنا حق کیوں جتاتے ہیں؟ چلو مان لیا اب بڑے ہیں اس گاؤں کے، لیکن ہماری زندگی اور فیصلے پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اپنے حساب سے جینے کا حق رکھتے ہیں، اب سے مہربانی ہے کہ ہمارے گھر کے معاملے اور ہماری زندگی میں دخل اندازی بند کریں، ہم کوئی آپ کے غلام نہیں ہیں۔ اتنا کہنا اس معصوم کے لیے عذاب جان بن گیا تھا، پورے گاؤں کے سامنے اس کی موت کا تماشا بنا تھا۔ پرویز صاحب چودھری ضیاء الرحمان کے پیر بھی پڑے لیکن اسے ذرہ بھی رحم نہ آیا۔ پرویز صاحب نے گھر کی عورتوں کو گھر میں ہی بند کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کی موت کا تماشا اور بہنیں اپنے بھائی کی موت کا تماشا کھلی کھڑکی سے دیکھ رہی تھیں۔ پورا کا پورا گاؤں جمع تھا، لیکن مجال ہے کہ کوئی چوں تک بھی کرے اس بچارے کو۔ چودھری سرمد اور اس کے آدمی اس وقت تک پیٹتے رہے جب تک اس کی سانسیں اکھڑنے نہ لگیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دیا۔ یہ جلود لوگ ایک گھر کا سہارا چھین گئے لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ایسی بہت سی کہانیاں اس گاؤں کے فضا میں موجود ہیں۔ بہت سے جوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں ان چودھریوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے، لیکن اب تک سب ناکام رہے ہیں۔ ایسے معاملات میں جوش سے نہیں ہوش سے کام لیے جاتے ہیں۔ اپنا غصہ تھوک دو اور کھانا کھا کر حویلی جاؤ۔ قسم ہے تمہیں میری کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ آسیہ بی بی نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا، ماں تم فکر نہ کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اپنی سہمی ہوئی ماں کو دیکھ کر اپنا غصہ قابو کر گیا تھا۔ جب تم 5 سال کے تھے جبھی سے تمہارے ابوا تمہیں ساتھ لے جانے لگے اور تم بچپن سے ہی ذہین تھے۔ چودھری تم سے خوش تھا اور ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ان کے ہاں میں ہاں کرنے والے ہی جان کی امان پاتے ہیں۔ تمہارا زندہ ہونا ہی ہمارے جینے کے لیے کافی تھا۔ جب تک کوئی ان کی ٹکر کا نہیں آئے گا اس گاؤں والوں کو ان کی غلامی سے کوئی آزاد نہیں کرا سکتا۔ وہ سوچوں میں گمنوالا منہ میں لیتا رہا اور یوں ہی کھانا ختم کر کے اس نے ہونٹوں سے گلاس لگا کر پانی پینے لگا، لیکن آج یہ پانی اسے کچھ الگ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر کے گھر سے حویلی کی جانب نکل گیا۔ پیچھے سے ماں اللہ سے اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعا کر رہی تھی اور یوں ہی جاتے ہوئے دور سے ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دی تھی۔ اچانک اس کے لب سے نکلے تھے، اے اللہ اس گاؤں میں اور خون ہونے سے بچیلے مظلوموں پر رحم کر، ظالموں پر عذاب ڈھا دے۔ ان کی آنکھیں نم تھی، کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی کی بددعا ان کو لگے گی اور وہ برباد ہوں گے۔ غلامی کی زندگی کون جیتا چاہتا ہے، لیکن مجبوری ہی کچھ ایسی ہے۔ اچانک ہی دروازے کے پیچھے سے شور کی آواز آنے لگی، کوئی عورت رو رہی تھی اور شاید کوئی بچہ درد سے سسک رہا تھا۔ آسیہ بی بی جلدی سے آنسو صاف کر کے دروازہ کھولے بے دھڑک باہر نکلی۔ پڑوس کی ممتا بیگم زارو قطار رو رہی تھیں اور ان کا چھوٹا بیٹا درد سے کرا رہا تھا۔ پاس میں بیٹھی اس کی بڑی بہن مالا اسے ہاتھ میں مرہم لگا کر پٹو کر رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ اسکول میں آج پنجے کا مقابلہ تھا اور وہ لوگ پہلے ہی احمد کو آ کر بول چکے تھے کہ تمہیں ہارنا ہے۔ احمد اپنے گھر کا ضدی بچہ تھا، مالا اور ماں کے سمجھانے پر بھی وہ ضد پر اڑا تھا کہ میں اسے ہرا کر رہوں گا، اور وہ ہرا بھی چکا تھا۔ اسی کی سزا تو اب وہ بھوگت رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے سرمد اور سرمد کے آدمی اپنے بھتیجے کی ہار کا بدلہ لینے تھے
اور انہوں نے اس کے ہاتھ کا یہ حال بنا دیا تھا بے تحاشا اس کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا۔ رشید بھی شہر ان چودھریوں کے کام سے گیا ہوا تھا، اگر راشد ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ راشد خوشی خوشی گاؤں میں داخل ہوا، اس کے آتے آتے مغرب ہو چکی تھی، آسمان کو اندھیرے ہلکی ہلکی اپنے لپیٹ میں لے رہے تھے۔ وہ سیدھا چودھریوں کی حویلی کی جانب بڑھا، وہ سامان چودھری ضیاء الرحمن کے سامنے رکھا اور ساری باتیں بتا دیا۔ راشد کو دیکھتے ہی وہ بولے، ارے اے پتر بیٹھ، لے لسو پی، آگیا کام کر کے تاؤ۔ مزیدار لسو ہے، رضا خان کے گائے کے دودھ سے بنی ہوئی ہے۔ نہیں چودھری صاحب، میں چلتا ہوں، رات کو آنا ہوا تو پی لوں گا، اور ویسے بھی میں شہر سے جوس پی کر آیا ہوں، اب سیر ہو جائے میں چلتا ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، جاتا ہوں۔ وہ حویلی سے نکال کر سیدھا مالا کے پاس گیا، جس کے لیے وہ شہر سے لال رنگ کی کامدار چوڑی لے کر آیا تھا۔ اس کے گھر جاتے ہی دن کا غصہ معلوم ہوا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے احمد کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا، لیکن مالا نے منع کر دیا۔ وہ سرد لہجے میں اسے چوڑی تھما کر آ گیا۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی منظر کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر اب بھرا اسے آج بہت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن سب کو معلوم ہی تھا ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ وہ چلتا ہوا ایک عام سے گھر کے سامنے جیب میں ہاتھ ڈال کر ابھی بھی آسمان کو گھور رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا اور ضعیف بڑھیا سامنے تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ بڑھیا کی آواز پر راشد سوچ سے باہر آ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں اماں، کچھ خاص نہیں، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔ کب آئے گا اماں وہ دن؟ اور کتنا انتظار کرنا ہوگا، اور کتنی غلامی کرنی ہوگی، اور کتنا لوگ روئیں گے، اور کتنا۔ وہ بے بسی سے بولے جا رہا تھا۔ پہلی جماعت سے پڑھتا آیا ہوں، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس گاؤں میں تو کوئی بھی آزاد نہیں، سب چودھریوں کے غلام ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں، اور نہ کرو سے جان سے مار دیے جاتے ہیں۔ اس ملک کے بانی نے ہندوؤں سے آزادی دلوائی تھی، غلامی کی بوہے سے آزادی دلوائی تھی، اب اس گاؤں کے بانی کا انتظار ہے کہ وہ کب کھڑا ہوتا ہے۔ جا پتر، گھر جا کر آرام سے سو جا۔ نہیں اماں، اب چین ختم ہو گیا ہے، اب ان ہندوؤں جیسے آقا کی غلامی سے آزادی کے بعد ہی سکون و چین ہوگا۔ وہ چلتا ہوا گھر گیا، لیکن بے چین۔ وہ چھت پر جا کر کھٹیا پر لیٹ کالے آسمان کو گھورنے لگا، نہ جانے شکو کر رہا تھا خدا سے، پھر التجا۔ فجر کے وقت ہلکی روشنی چھائی ہوئی تھی، لوگ مسجد سے نکل رہے تھے۔ تیز ہنسی اور باتوں کی آواز پر لوگ اس جانب متوجہ ہوئے۔ بھاری جسامت کے دو نوجوان ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ لوگ جا چکے تھے، وہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ کچھ دیر وہ مسجد میں ہی آرام پذیر رہے۔ سورج اپنے آب و تاب سے نمودار ہوا، وہ دونوں بابو چائے والے کے ڈھابے سے چائے پراٹھا کھا کر گاؤں کا معائنہ کرنے لگے۔ وہ کھیتوں میں سیر کر رہے تھے۔ سرمد کے آدمی نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ چودھری صاحب کا کھیت ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، تم دونوں نہیں لگتے ہو چکے، جاؤ ادھر سے۔ ان میں سے ایک جوان بولا، اگر کوئی نہیں آتا تو فصل کی کٹائی کون کرتا ہے؟ خود چودھری۔ اور دونوں ہنسنے لگے۔ دور چارپائی پر لیٹا سرمد کے کان میں ان کے ہنسنے کی آواز آئی تو اس نے وہیں سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون ہے جس کو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ کچھ نہیں بھائی، یہ نوجوان یہ ہے۔ سرمد اٹھ بیٹھا، میں ابھی نکالتا ہوں انہیں، ادھر بھیج دیتا اب انہیں۔ وہ دونوں سرمد کے پاس انہیں بیٹھنے کا کہا۔ تم ہیں جانتے میں کون ہوں؟ بس ہمارے ساتھ جو رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے، تم بھی ہمارے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ کھانا پینا آرام کی زندگی ملے گی، بس حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے، ہم آزاد ہیں۔ سرمد نے 3-4 لونڈوں کو آواز لگائی اور خود انہیں حکم دے کر آنکھ پہ ہاتھ رکھ کر واپس لیٹ گیا۔ اب دونوں کو بتاؤ کہ اس گاؤں میں رہنے والے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے اور جو نہیں کرتا ان کا کیا حال ہوتا ہے۔
सरमद के आदमी उन पर हमला आवर हुए, लेकिन कुछ ही देर में सब के सब जमीन बोस हो गए। एक वफादार ने बंदूक उठाई, जैसे ही वो गोली चलाने वाला था वैसे ही एक जवान ने अपनी बंदूक से इस पर गोली चलाई जो कि इसके हाथ में लगी थी। दोनों ने मिलकर सरमद चौधरी और उसके आदमियों का बुरा हाल कर दिया था। सारा गांव खेत के अर्द गिर्द जमा हो गया था। कुछ देर में वो दोनों हवेली में मौजूद थे, पूरे हवेली का सत्यानाश कर दिया था। कुछ देर में एक जीप गांव में दाखिल हुई, इसमें दो नौजवान काले रंग के टी शर्ट में मलबूस विराजमान थे। जीप सीधा हवेली के सामने रुकी। हवेली में मौजूद सारा असलह जीप में डाला गया। इसमें से एक नौजवान गांव वालों से मुखातिब हुआ, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आज़ादी हमारा हक है। अगर कोई अब से ये हक छीनता है तो आप इससे लड़ जाइए। अगर कोई आपको अपना गुलाम बनी आपका अपनी गुलामी में रखे तो आप सब एकजुट होकर उसका मुकाबला करें और आज़ादी हासिल करें। आज से अब सब गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हैं। सारे गांव वालों ने उनका शुक्रिया कहा। भीड़ में सब मौजूद थे सिवाय राशिद और माला के घर वाले नहीं थे। जीप गांव से बाहर जाते ही रुकी। सामने कोई खड़ा उन्हें सल्यूट कर रहा था। इनमें से एक शख्स उतरा और इसे गिले लगा लिया। गिले लगाने वाले ने छोटी सी डिबिया इसे पकड़ाते हुए कहा, क्या पता कहाँ रहूं, ये लो मेरी तरफ से शादी का तोहफा, ये माला भाभी को दे देना और तुम्हें बहुत मुबारक हो कि गांव वालों को गुलामी से आज़ाद करने में तुमने बहुत बड़ा किरदार निभाया है। कभी ज़रूरत पड़े तो अपने इस दोस्त को ज़रूर याद करना। उसने अल्लाह हाफिज कहा और जीप अपनी मंजिल को निकल गई। वो चार जवान फौजी थे जो राशिद के कहने पर आए थे और उनके बड़े इस केस को तैयार कर रहे थे। उन्होंने सरमद और उसके आदमी को ऐसी मार मारी कि हर एक बंदा महीने से पहले ठीक नहीं होने वाला था। गांव में काफी अमन था। केस फाइल होने के बाद चौधरी जिया रहमान भी हवालात के मजे ले रहा था। गांव कर इन लोगों के दिलों में सुकून छा गया था जिनके जवान बेटों ने आज़ादी की मुहिम में अपना किरदार अदा किया था। कुर्बानी रायगा नहीं जाती गुलाम, अगर गुलामी सी आज़ादी की ठान ले तो वो ज़रूर आज़ाद होता। आज राशिद भी चीन की नींद सो रहा था। अगले ही दिन पूरा गांव मेले की सूरत आज़ादी की खुशियां मना रहे थे। बेशक आज़ादी की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती।